السلام علیکم ناظرین آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے خونی چمگادڑ۔ خونی چمگادڑ ایک درخت کی شاخ سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے ناگ کے جسم سے نکلنے والے سانپ کی مخصوص بو سونگھ لی تھی اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسان اصل میں سانپ ہے، اور ابلیس جادوگر نے اسے اس انسان نما سانپ کا خون پی جانے کا کہا تھا۔ درخت سے چمٹا خونی چمگادڑ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو تلاش کر لیا ہے۔ ناگ اب کھنڈر کے ایک چبوترے پر بیٹھا سستا رہا تھا۔ خونی چمگادڑ درخت سے اڑ کر ٹچ ٹچ کی آواز کرتا ہوا پھڑپھڑاتا ہوا درخت سے اوپر آ بیٹھا جو چبوترے کے عین اوپر تھا۔ ناگ نے پھڑپھڑاہٹ کی آواز سن لی تھی، مگر اس نے خاص توجہ نہ دی تھی، کیونکہ قبرستانوں میں اور ویرانوں میں چمگادڑیں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ چبوترے کے اوپر والے درخت پر بیٹھے ہی چمگادڑ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے منہ سے نہایت باریک نالی نما تار نکالنے لگی جس کے سرے سے نوکیلی سوئی لگی ہوئی تھی۔ تار ناگ کے سر پر پہنچ گئی۔ خونی چمگادڑ نے بڑی صفائی سے تار کی انتہائی باریک نوکیلی سوئی کی نوک ناگ کی گردن میں پیوست کر دی۔ ناگ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی چونٹی نے اس کی گردن پر کاٹا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر جھٹکا دیا اور دوبارہ سوچ میں گم ہو گیا۔ درخت پر بیٹھا خونی چمگادڑ بڑا خوش ہوا کہ دشمن اس کے پھندے میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنا سانس کھینچنا شروع کر دیا۔ نالی کے راستے ناگ کا خون چمگادڑ کے منہ میں آنے لگا۔ خونی چمگادڑ کئی زہریلے سانپوں کو زندہ کھا چکا تھا، لہذا اسے پردہ نہ تھا کہ وہ ناگ کا زہریلا خون پی رہا تھا۔ مگر خونی چمگادڑ کی بدقسمتی کہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جس سانپ کا خون وہ پی رہا ہے وہ کوئی معمولی سانپ نہیں بلکہ سانپوں کا مقدس دیوتا ہے، اور آج سے 5000 سال قبل مصر کے دلدلی علاقے میں پیدا ہوا تھا اور تب سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ ناگ کے زہریلے خون کے چند گھونٹ ہی چمگادڑ کے اندر گئے تھے کہ جسم اس کا کانپنے لگا اور دماغ گھومنے لگا۔ اس نے جلدی سے سوئی ناگ کی گردن سے نکال لی اور نالی نما تار واپس منہ میں کھینچ لی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناگ کے زہریلے خون نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ خونی چمگادڑ درخت سے گر پڑا۔ اس کی بھیانک اور مکروہ چیخوں سے قبرستان کا سناٹا مجروح ہونے لگا۔ خونی چمگادڑ بری طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ناگ بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کے زہریلے خون نے چمگادڑ کو موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے چمگادڑ مر گیا۔ ناگ نے چمگادڑ کی لاش اٹھا کر پرے پھینک دی اور سوچنے لگا کہ ابلیس جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ناگ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے زمین پر پڑے سوکھے پتوں پر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ناگ چوکنا ہو گیا اور جھٹ سے ایک ٹوٹی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آتی گئی۔ پھر ناگ نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ناگ نے غور سے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ عنبر تھا۔ عنبر نے ایک کدال اٹھا رکھی تھی اور وہ قبروں پر بکھرے سوکھے پتوں پر آہستہ آہستہ چلتا اسی طرف سے آ رہا تھا۔ عنبر کے سر پر مردہ الو کی کھوپڑی تھی، وہ کئی موٹی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھیں۔ ناگ دیوار کی اوٹ سے نکل آیا اور چلایا، عنبر میرے بھائی! ناگ کی آواز سن کر عنبر رک گیا۔ اس نے آہستہ سے سر گھما کر ناگ کی طرف دیکھا۔ ناگ نے کہا، عنبر میں تمہارا بھائی ناگ ہوں، مجھے پہچانو۔ عنبر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور کدال اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا۔ ناگ نے جلدی سے پینترا بدل کر خود کو بچایا اور بولا، عنبر بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے پہچانو، میں ناگ ہوں، تمہارا دوست۔ عنبر مسلسل حملے کیے جا رہا تھا۔ ناگ جلدی سے چڑیا بن کر ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عنبر پر جادو کا اثر ہو گیا ہے اور اپنے عزیز دوست کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا۔ عنبر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہاں سے چل دیا۔ ایک تازہ قبر کے سرہانے جا کر عنبر رک گیا اور کدال سے قبر کھودنے لگا۔ عنبر نے بے پناہ تاریخی طاقت حاصل کی تھی۔ اس نے چند منٹوں میں قبر کھودی اور سندلی تابوت باہر نکال لیا۔ ناگ درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں سندلی سے رنگ کی تابوت صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ناگ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں سندلی رنگ کا تابوت صاف نظر آ رہا تھا۔ عنبر اپنے فلودی ہاتھوں سے تابوت کی نوکیلی کیلیں اکھاڑنے لگا۔ کیلیں اکھاڑنے کے بعد عنبر نے تابوت کھول دیا۔ قبرستان میں مشا کافور کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ کا ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کئی مردے کفن سے باہر نکل آئے ہوں۔ عنبر نے اب تابوت سے لاش نکالی اور تابوت واپس قبر میں پھینک کر
مٹی ڈال دی۔ لاش ایک نوجوان مرد کی تھی، اس کا سفید چہرہ چاند کی طرح زرد روشنی میں خوفناک نظر لگ رہا تھا۔ عمر نے لاش کو کندھے پر ڈالا اور واپس چل دیا۔ عمر آہستہ آہستہ یوں چل رہا تھا جیسے وہ آج کی دنیا کا کوئی مشینی انسان ہو۔ خشک پتے اس کی قدموں تلے آ کر کچلے جا رہے تھے اور سناٹے پر چڑچڑاہٹ کی آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے قبروں کے دل دھڑک رہے ہوں۔ ناگ چڑیا کے روپ میں عمر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ابلیس جادوگر کے ٹھکانے پہنچ گیا۔ عمر زمین پر بنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ناگ زمین پر آ کر کالا سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح رینگنے لگا۔ وہ گھر کے دہانے پر پہنچا اور داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے قبر پھٹ گئی اور 2 فولادی پتلے ابھر آئے۔ یہ وہی طلسمی پتلے تھے جنہیں ابلیس جادوگر نے ایک آنکھ والی عورت کے مشورے پر یہاں پہرے دار مقرر کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ کسی انسان یا جانور کو اس سرنگ میں داخل نہ ہونے دیا جائے سوائے عمر کے۔ طلسمی پتلوں کے ہاتھوں میں خمدار تلواریں تھیں۔ انہوں نے سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ ناگ بار بار بچا۔ اس نے بڑی تیزی سے چھلانگ لگائی اور ایک درخت کی شاخ پر چمٹ گیا۔ طلسمی پتلے دوبارہ زمین میں غرق ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ابلیس جادوگر کی موت۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔